الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے عبادات میں خلوص یا اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی، کسی چیز کا پیور ہونا، ایک دم خالص، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ عبادات میں اخلاص کا مطلب ہوتا ہے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا۔ اب اس کے ضمن میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں علماء نے اخلاص کا مطلب لکھا ہے، پہلی چیز صدق النیت مع اللہ، انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے سچی نیت کے ساتھ، یعنی اس کی نیت اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص ہو، یعنی جو بھی عبادت کرے اس کی نیت میں یہ بات ہو مکمل اور پختہ طریقے سے کہ میرے اس عبادت کا کل مقصد اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا اور اس سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے اخلاص کی جو اور تعریف بیان کی گئی اس میں سے ایک یہ ہے کہ الاخلاص ان یکون سکون العبد و حرکاتہ للہ، کہ کسی انسان کا چپ رہنا، بولنا، چلنا، پھرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہو۔ اسی طرح سے کسی اور نے اخلاص کے لیے اس انداز میں کہا کہ نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الی الخالق، انسانوں کو بھول کر کے صرف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے عبادت کرتے وقت، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان عبادت کر رہا ہے تو مکمل طور پر دنیا کو بھول جائے اور صرف اللہ رب العالمین کو یاد رکھے، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اخلاص کا ایک معنی یہ بتایا گیا کہ انسان نیکی کرے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، ریاکاری نہ ہو، نہ کسی سے اس کی تعریف سننا مقصود ہو، نہ ہی اس سے دنیا حاصل کرنا مقصود ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے، تو ایسی صورت میں وہ عبادات خالص ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ انسان مخلص تب ہوگا جب وہ اپنے کاموں کے سلسلے میں دنیا والوں کی تعریف کا محتاج نہ ہو یا طلبگار نہ ہو۔ ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دین کے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جس کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے۔ عبادت میں انسان سے کسی بھی صورت میں فیڈ بیک نہ مانگے، اور کوئی ایسا کام جو دین کے لیے ہو رہا ہو، جیسے کوئی آرگنائزیشن ہے وہ کام کرتی ہے دین کے نام پر، پروگرامز ہوتے ہیں، ریلیف کا کام ہوتا ہے، دوسرے کام ہوتے ہیں،
کام کا کیسا تھا پروگرام، ٹھیک رہا تو ہے نا، اس نیت کے ساتھ کہ سامنے والا بولے گا واہ کیا زبردست آپ نے پروگرام کیا، ہے نا، اس نیت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں یہ خلوص نہیں ہے۔ یا پھر آدمی پروگرام ہو، اس کے بعد بیٹھے بات کرے کہ بھئی اس میں کیا کیا کمی رہ گئی ہے، یہ فیڈ بیک اگر لیا جائے تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اخلاص کے خلاف کیا ہے؟ اس نیت سے لوگوں سے پوچھنا کہ کیسا رہا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ سامنے والا اس کی تعریف کرے، ہاں ریٹنگ آئے اس کی، فرسٹ اسٹار، سیکنڈ آیا کیا 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار 5 اسٹار، ریٹنگ کا سسٹم آ جائے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ اخلاص سے خلاف ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا مخلص وہ انسان ہے جو اپنی نیکیوں کو ویسے ہی چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہو۔ جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ویسے وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس انسان کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے دنیا کے سامنے لیکن گناہوں کو چھپاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس انسان کے یہاں پر خلوص نہیں ہے۔ لیکن کوئی اپنے گناہوں کا اعلان کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہ بے حیا ہے۔ کوئی اپنے گناہوں کو اگر ظاہر کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہ بے حیا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو براڈ مائنڈیڈ ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بے حیائی کا کھلا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہم فری مائنڈیڈ انسان ہیں، ہم کیا کہ ہمارے یہاں ٹالرنس بہت زیادہ ہے، ہم ہر قسم کے سماج میں جی لیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ جانتے کہ تم تمہارا جی رہو ہم ہمارا جی رہے ہیں، اور اس کے چکر میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کے کیا کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ آئے خلوص کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین، دین کو یعنی اپنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر کے عبادت کرے، اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے کہ بندے عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے انجام دے۔ اب یہاں 3 قسم کی عبادت ہے، بلکہ 4 قسم کی۔ ایک وہ قسم جو غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ختم۔ ایک وہ عبادت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ مزاروں پر سجدہ کرتا ہے۔ کس لیے مزاروں پر سجدہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ حرام ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ دوسرا انسان جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اس میں دوسروں سے تعریف، توجہ، دوسروں کا کنسنٹریشن اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، چاہتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا اس کے طرف متوجہ ہو کہ آدمی بہت اچھا ہے، کبھی اس کی فجر نہیں چھوٹتی،
آدمی بڑا نیک ہے، کتنی بھی بارش ہو پہلی صف میں تو آتا ہے۔ آدمی میں خرابی بہت ہے لیکن امن و نماز کا بڑا پکا ہے نا۔ دیکھیے آدمی لوگوں سے تعریف سننے کا جو عادی ہوتا ہے اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ آدمی اگر یہ کہے کہ یہ آدمی یار بڑا عجیب ہے، صدقہ ودقہ کرنے میں بخیلی ہے لیکن ہر سال عمرہ کرتا ہے، تو بھی اس کو اچھا لگا سن کے کہ بخیل کہا لیکن عمرہ کرتا ہوں ہر سال، یہ تو تعریف کیا نا، ہے نا۔ تو وہ اللہ کو راضی کے لیے کرتا ہے لیکن ساتھ میں اس کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ تو ایسا کرنا شرک تو نہیں ہے لیکن ایسا کرنا ریاکاری ہے، اور یہ انسان کے عبادت کو خراب کرتا ہے، صرف اس عبادت کو۔ ایک ہے شرک جو اس کی ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، نہ روزے کا ثواب، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ توبے کا، نہ استغفار کا، نہ تلاوت کا، کسی کا ثواب نہیں۔ دوسرا وہ ہے ریاکاری جو پرٹیکولر اس عبادت کو خراب کرتا ہے، باقی عبادتوں کو خراب نہیں کرتا۔ کوئی اگر نماز میں ریاکاری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کا روزہ قبول ہوگا لیکن اس کے نماز میں ریاکاری کی وجہ سے اس کی وہ نماز خراب ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ریاکاری اگر تھوڑی کم ہو تو عبادت قبول ہوگی لیکن ثواب گھٹ جائے گا، لیکن اگر ریاکاری زیادہ ہو تو مکمل اس نماز کی عبادت کی، اس نماز کی، اس صدقے کی، اس زکوٰۃ کی پورا کا پورا ثواب اس کا ضائع ہو جائے گا، لیکن دوسرے عبادتوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرے اور اس میں دوسروں کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچے۔ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ دنیا اس کے عبادت کے بارے میں کیا کمنٹ کر رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جو دکھ جاتا ہے جو چھپ جاتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، تو انسان مخلص ہے۔ ضروری نہیں کہ عبادت چھپی ہوئی ہو۔ اب آدمی فرض نماز کیسے چھپائے گا بھائی؟ نہیں چھپا سکتا ہے۔ ویسے ہی انسان اگر حج کر رہا ہے تو کیسے چھپائے گا، عمرہ کر رہا ہے کیسے چھپائے گا؟ دنیا کو تو پتہ چل ہی جاتی ہے، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی اس عبادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ مخلص ہے۔ اس لیے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کا کمنٹ کی اس کو ضرورت ہی نہیں، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اور جو نوافل ہے اس کو چھپا کر کے پڑھ رہا ہے، تو اس میں تو دنیا کے کمنٹس ہوں گے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اس حال میں کہ وہ عبادت خالص ہو اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اس عبادت کی نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس انسان سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہی میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں اس بات کا حکم دیا کہ دعا کرو تو اللہ رب العالمین سے خالص دعا کرو۔ تو عبادت اللہ کی ہو، خصوصیت کے ساتھ دعا جو ہو وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ اخلاص واجب ہے، جس عبادت میں اخلاص نہ ہو اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب باری آتی ہے خلوص کے ساتھ کی جانے والے عبادتوں کا فائدہ۔ جب انسان کے یہاں خلوص ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے بات چیت کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں انسانوں کو ہر حال میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ اغوینہم، میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا، ابلیس نے کہا ثم لآتین من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس کے سامنے سے حملہ کروں گا، اس کے پیچھے سے حملہ کروں گا، اس کے دائیں سے حملہ کروں گا، اس کے بائیں سے حملہ کروں گا۔ چاروں طرف سے شیطان انسان پر حملہ کرے گا۔ کوشش شیطان کی جان توڑ کوشش ہوگی کہ انسان گمراہی کے شکار ہو جائے۔
پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے۔ جب اس میں وہ ناکام ہو جائے گا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری کوشش یہ ہوگی کہ وہ سنت کے مطابق نہ پڑھے، ہے نا۔ دوسری کوشش کیا ہوگی؟ سنت کے مطابق نہ پڑھے، بدعات ہو، عبادات اس کے صحیح طریقے سے نہ ہو، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ویسا نہ پڑھے، اپنی مرضی سے پڑھے۔ پھر جب یہ دیکھے گا کہ اس میں بھی ناکام ہو گیا تو پھر اس کے اندر وہ ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، سوچے گا کہ اس انداز سے وہ عبادت کرے کہ دنیا کو دکھے، اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں دنیا کے لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ نگاہوں کا خیال آئے کہ دنیا مجھ کو دیکھے، اس انداز سے وہ عبادت کرے۔ پھر اس میں جب ناکام ہوگا تو نماز کے درمیان وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ تو چوطرفہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے شیطان کو۔ لیکن شیطان نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں سب لوگوں کو گمراہ تو کروں گا لیکن الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی جس انسان کے اندر خلوص ہوگی اس انسان کو شیطان گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اب سوچئے، جس انسان کے اندر خلوص ہو اس انسان کو شیطان پہلی بات نماز سے ہی نہیں روک پائے گا۔ جب وہ نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو سنت کے خلاف نماز نہیں پڑھوائے گا، نہیں پڑھا پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کے اندر یہ چاہت ہوگی کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور اللہ کو راضی کروں تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ طریقہ معلوم کروں جس سے اللہ راضی ہوگا، نہ کہ منمانی طریقے سے عبادت کرے گا۔ جتنے بھی لوگ عبادت میں بدعات کو داخل کرتے ہیں ان کی نیت صافی نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی عبادتوں میں خلوص ہوگی، نیت صاف ہوگا، وہ کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر رمضان کی 8 رکعت تراویح، آپ اگر کسی سے کہیں کہ بھائی 8 رکعت پڑھنا چاہیے 20 نہیں، تو کہے گا اتنا سستی کیوں ہے بھائی، اگر 20 پڑھ بھی لوگے تو کون سا مر جاؤ گے۔ سب سے پہلا ڈالا گیا ہے کہ 20 پڑھ لو گے تو کون سا مر جاؤ گے، کیونکہ اس کے یہاں پر گنتی میں منصوب کیا کہتے ہیں مطلوب ہے کہ زیادہ، ہم نے زیادہ پڑھا تم سے، ہم نے زیادہ عبادت کی تم سے۔ یہ کوشش نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ کریں۔ ان کے یہاں خلوص نہیں ہے۔ جہاں خلوص ہوگا انسان پھر اس طریقے کو اپنائے گا جس طریقے پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی عبادت میں بدعات کو لا کے داخل کر دیے ہیں کوئی مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ جو مخلص ہوگا اس کو شیطان گمراہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک۔ لیکن جب وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے لگے گا تو ایسی صورت میں ریاکاری ڈالنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، کہ کوئی آئے، کوئی دیکھے، کوئی بولے بڑا پکا نمازی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر وہاں سے بھی وہ بچے گا۔ خلوص ہوگی تو جیسے کہا گیا، خلوص کیا ہے؟ نسیان رؤیت الخلق، اس بات کو انسان بھول جائے کہ انسان اس کو دیکھ رہا ہے، اور پھر جب خلوص ہوگی تو پھر ایسی صورت میں وسوسہ سے بھی بچ جائے گا، شیطان وسوسہ نہیں پیدا کر پائے گا۔ تو اس طرح سے شیطان کے چوطرفہ حملے سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے اگر اس کی عبادت میں خلوص ہو۔ اگر خلوص نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ انسان کسی بھی صورت میں گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔ خلوص نہیں ہونے کی وجہ سے انسان عبادت کی اہمیت کو کوانٹٹی میں گنتا ہے، کوالٹی میں نہیں گنتا۔ ابھی قربانی آئے گی، آدمی ایک نہیں 2 3 4 جانور ذبح کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ میرے ابا نے خریدا ہے، یہ میں خرید رہا ہوں، جبکہ گھر ایک ہی گھر ہے، ہانڈی چولہا سب ایک ہے، بھائی کیا ضرورت ہے 2 کی؟ تو سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، ہمارے خاندان میں غریب انسان بہت ہیں، تو گزشتہ سال تک کو نہیں کیے تھے، ہے نا، اور سارے غریب تیرے ہی منہ تاک رہے ہیں کیا؟
سب سے پہلا جواب، بڑا جانور زیادہ گوشت ہو، کیا جواب ہے سب سے پہلا؟ کہ میرے خاندان میں غریب لوگ بہت ہیں۔ بھائی کون سا خاندان ہے جس میں غریب نہیں ہے؟ ہمیں بانٹنا ہے، اس لیے مجھے یہ چھوٹا نہیں چلے گا، یہ ایک نہیں چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ خلوص نہیں ہے تو اس عبادت کو کوانٹٹی میں۔ ایک سے ایسی بحث ہو رہی تھی، ایک بچے لاسٹ میں بولا کچھ نہیں، من کے سیٹسفیکشن کے لیے ہے۔ بولا یہ تو ایونٹ ہوا، پھر عبادت نہیں ہوئی ہے۔ جب خلوص نہیں ہوگا نا تو عبادت ایونٹ میں چینج ہو جائے گا۔ یہ ایونٹ ہو گیا، پھر عبادت نہیں ہوئی۔ عبادت کو عبادت رہنے دیا جائے، ایونٹ میں کنورٹ نہ کیا جائے، تبدیل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب انسان کے اندر خلوص ہوگا تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت ہے۔ جن کے یہاں خلوص نہیں ہے ان کے لیے جنت نہیں ہے، مخلصین کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اس کا کہا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرو گے۔ جہنم میں صرف اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرے گا۔ جو گناہ نہیں کیا ہوگا یا جتنا گناہ نہیں کیا ہوگا اتنا نہیں ہوگا۔ مطلب انسان نے ایک گناہ کیا ہے تو ایک سزا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ نیکی کرے گا تو اس کا 10 سے 70 سے 700 نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ گناہ میں نہیں ہوگا۔ گناہ جتنا کیا ہے اتنی ہی سزا ہوگی، زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، انسان جو عمل کر کے جائے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، عبادتوں کو خلوص کے ساتھ انجام دیے ہیں، ان کو اتنا نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے عبادتوں کا کتنا بدلہ دیا جائے گا اس کی انتہا ہے جنت۔ عبادتوں کے بدلے کی تعداد بڑھتے بڑھتے انتہا کیا ہوگی؟ جنت۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، ایسے لوگوں کے لیے معلوم شدہ روزی رکھی گئی ہے۔ معلوم مطلب جو قرآن میں موجود ہے، ذکر ہے اس کا۔ فواکہ، جس میں اللہ رب العالمین پھل رکھا ہے، وہم مکرمون، جن کی اللہ رب العالمین کی جانب سے تعظیم کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت انہیں دی جائے گی۔ علی سرر متقابلین، ایسی جگہ پر بٹھایا جائے گا جہاں آدمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات چیت کرے گا۔ اور بھی 3-4 آیتیں اور ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو جنت یہ مخلص لوگوں کے لیے ہے، جس کا یہاں خلوص نہیں ہے ان کے لیے جنت میں پرابلم ہے۔ جنت اسی انسان کو ملنی ہے جس انسان کا یہاں خلوص پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس عبادت میں اللہ کے علاوہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو پسند نہیں کرتا، اور جب وہ عبادت پسند نہیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انسان کو اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ جب انسان کی عبادتوں میں ریاکاری داخل ہو جائے تو پرٹیکولرلی اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ خلوص کا ہے کہ انسان کے اندر جب خلوص پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، خیانت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر جو انسان خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کا 1 لاکھ زکوٰۃ نکلتا ہو تو 99,000 کبھی نہیں نکالے گا، ہے نا۔ جس انسان کے ہاں عبادت میں خلوص مطلوب ہو وہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوگا تو دعائیں ساری پڑھے گا، چھوڑے گا نہیں۔ جس انسان کے عبادت میں خلوص ہوگا وہ انسان عبادت کو وقت پر ادا کرے گا۔ جس انسان کے اندر خلوص ہوگا وہ خیانت نہیں کرے گا، یعنی کسی آدمی کو اگر کچھ پیسہ دے دیا جائے کہ امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کیجئے، اور خلوص ہوگا تو چوری نہیں کرے گا، اور اگر خلوص ہوگا نہیں ہوگی تو خیانت کرے گا، ہے نا۔ یہاں سے سیالدہ گیا بس میں 12 روپیہ بھاڑا دے کر بولے گا میں ٹیکسی میں گیا تھا 150 خرچہ ہو گیا، چونکہ خلوص ہی نہیں ہے تو خیانت کرے گا۔ بھائی تو بس سے گیا تھا، میں جا سکتا تھا نا ٹیکسی میں، نہیں گیا میں،
بس سے گیا، میں کوشش کی، تکلیف میں اٹھایا، اتنا تو میرا بنتا ہے پھر، ہے نا؟ اگر میں ٹیکسی سے جاتا تو 150 خرچہ ہوتا، میں بس سے گیا تو میں تکلیف جھیلا نا، تو وہ تو میرا بنتا ہے پھر 150 روپیہ، کیوں کہ اس کے اندر خلوص نہیں ہے، تو خیانت کرے گا ہی وہ۔ تو جس انسان کے اندر خلوص ہوگا وہ انسان خیانت سے بچے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جب یہ اچھائی ان کے اندر آ جاتی ہے، 3 اچھائی، تو اس کا دل کبھی بھی کسی بھی صورت میں خیانت کے شکار نہیں ہوتا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 اچھائیاں ایسی ہیں جن کے اندر یہ اچھائی آ جائے اس انسان کے اندر خیانت کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص العمل للہ، عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ جب انسان عبادت اللہ کے لیے، عمل اللہ کے لیے خالص کرے گا تو ایسی صورت میں اس انسان سے خیانت نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، دوسرا عمل جو بتایا گیا وہ ہے والمناصحۃ لأئمۃ المسلمین۔ دوسری بات، کسی مسلمان کا کسی مسلمان کے لیے اچھی سوچ جب پائی جائے گی تو وہ انسان خیانت سے پرہیز کرے گا، ہے نا؟ اگر کوئی آدمی کسی کا اچھا سوچے گا تو کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا، لیکن اچھا نہیں سوچے گا تو خیانت کا شکار ہو جائے گا۔ دوسری بات وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتُهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ لزوم جماعتہم، انسان اگر اختلاف کے باوجود جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ مخلص ہی ہو سکتا ہے نا؟ اختلاف کر کے وہ جماعت الگ نہیں کرتا، جماعت توڑتا نہیں ہے، جماعت سے جڑا ہوا رہتا ہے، اس کا مطلب وہ مخلص ہے، وہ خیانت نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان مخلص نہیں ہوگا تو وہ تو ہمیشہ کوشش کرے گا بات بات میں جھگڑا کرنے کی اور جماعت توڑ کر کے توڑ دینے کی، الگ ہو جانے کی، ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بتایا گیا، پہلی چیز جو یہاں بتانے کی ضرورت تھی وہ ہے کہ اخلاص العمل للہ، عمل کو اللہ کے لیے جب انسان خالص کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف رکھے گا۔ دلوں کی پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ عبادت میں خلوص کا پایا جانا۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کے اندر خلوص پایا جائے گا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کے اندر خلوص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد روک لے گا۔ مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، دلیل کے طور پر یہاں ایک حدیث بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامۃ بضعیفها وبدعواتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک کماتا ہے دوسرا نہیں کماتا۔ یہ بھائی سوچتا ہے کہ میرا بھائی نکما بیٹھا بیٹھا کھا رہا ہے نا؟ کیا سوچتا ہے؟ بیٹھا بیٹھا کھا رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کو خلوص کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسے یہ بات نہیں معلوم کہ اس کا جو بھائی جاب لیس ہے، کوئی کام نہیں ہے اور دل سے کام کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا ہے، وہ کتنے خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انما یقیناً ینصر اللہ هذه الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفها، کمزور لوگوں کی وجہ سے، وبدعواتهم، اور ان کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتهم، ان کمزور لوگوں کے نمازوں کی وجہ سے، واخلاصهم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے روزی کے ذریعے، ہے نا؟ روزی میں کشادگی کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ دیگر مسائل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اللہ مدد کرتا ہے؟ بضعیفها، اس امت کے کمزور لوگوں کے ذریعے سے، کمزور لوگوں کی وجہ سے۔
اس لیے امت کے کمزور لوگوں کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کے وجہ سے اس کی مدد کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ انسان دعا کرے گا، وہ انسان خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا، وہ انسان خلوص کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جو جاب لیس ہے وہ ٹھیک ٹائم پہ جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ سے روزی بھی مانگ رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو روزی بڑھا کر کے دے رہا ہے جو کام کر رہا ہے۔ اسی لیے اگر گھر میں دو بھائی ہیں اور ایک بھائی اگر بے دین ہے تو پھر یہ اس پر فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ بھائی ہے بے نمازی ہے، دیندار نہیں ہے، تو پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کام پہ بھیجنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اخلاق مند ہے، صحیح طریقے پر دین پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی کام نہیں مل رہا ہے، تو اس بھائی کی جس کے پاس نوکری ہے اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھ کر کے اس کی روزی میں اضافہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نیک انسان کی کفالت کر رہا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے رہتے تھے، ہمیشہ دین سیکھتے تھے۔ تو ان کے بھائی نے آ کے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کام وام کرتا ہے اور نہیں، آ کے بیٹھا رہتا ہے خالی یہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب ٹوکا ٹاکی چھوڑ دو، تم کو اللہ تعالیٰ جو روزی دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ کام دھندا چھوڑ کے خالی مولوی صاحب کے ساتھ گھرتے رہو گے، کام وام نہیں ہے تم کو، یہاں پروگرام وہاں پروگرام، خالی یہ سب کرو گے، کام وام ہے، پیٹ نہیں چلے گا، تقریر سننے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، سمجھا ہے نا؟ ہمارے یہاں کے باپ ماں کا یہی حال ہے نا، کام دھندا چھوڑ کے خالی مولوی صاحب کے ساتھ گھر رہے ہو، ہاں تقریر سننے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، کام کمانا پڑتا ہے، بوڑھا ہوگا کتنا کما کے کھلائیں گے تیرے کو، ہے نا؟ تمہیں کیا پتا دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں اسی دعا کے نتیجے میں تمہاری دکان چل رہی ہے، نہیں تو اب تک بازو والے کا شارٹ سرکٹ ہو کے چلا گیا، تمہارے بھی چلا گیا ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ میں نے بھی کہا نا، اگر بے دین ہے تو مار کے بھگانا چاہیے اس کو، اگر دیندار ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اگر بے دین ہے تو اس کو مار کے بھگانا چاہیے۔ انسان کو اس چیز سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو کیا بتایا گیا کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے انسان کی، روزی میں کشادگی کے ذریعے سے، صحت و عافیت کے ذریعے سے، دیگر مسائل کو آسان کر کے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کے وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ابھی ہم سب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے، عام طور پر قربانی کے موسم پہ سنا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہم نے کئی بار بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر ایک گاؤں میں گئے، تو وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا ظالم تھا، اس نے ان کی بیوی سارہ کو کڈنیپ کروا لیا اور اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسی صورت میں سارہ نے دعا کی، صحیح بخاری میں پوری تفصیل اس کا واقعہ منقول ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بندے ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں سمجھا ہے آج تک، اگر میں اس معاملے میں مخلص ہوں، سچی ہوں، امانت دار ہوں، اگر میں نے یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یہاں بتایا کیا جا رہا ہے، خلوص کا ذکر کر رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صرف یہ نہیں کہتی کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بندے ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو حلال نہیں سمجھتی، صرف اتنا نہیں کہتی ہیں، آگے کہتی ہیں اگر میں اس معاملے میں سچی ہوں، یہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، مطلب اپنے خلوص کو وسیلہ بنا رہی ہیں، تو اے اللہ تو مجھے اس ظالم سے نجات دے۔ ان کے عبادت کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس ظالم بادشاہ سے ان کو کیا دی، نجات عطا کی۔
3 لوگ غار میں جا کے پھنس گئے تھے، وہ والا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، ان تینوں کے واقعات کو اگر پڑھیں گے، ان تینوں نے اللہ رب العالمین سے جب دعا کی تو اس میں اپنے خلوص کا ذکر کیا کہ اللہ میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے اب اس پتھر کو ہٹا اور ہمیں غار سے باہر نکلنے کا راستہ دے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ تو خلوص انسان کو تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ انسان کے اندر اگر خلوص پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تکلیفوں کے راستوں کو دور کر دیتا ہے اور وہ انسان بڑی آسانی سے تکلیفوں سے نجات پاتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کرے۔ اب خصوصیت کے ساتھ اخلاص کا جب ذکر کیا جا رہا ہے تو چند حدیثیں جس کا ذکر عبادت کے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ انسان کے یہاں پر نیتوں میں گراوٹ پیدا پائی جاتی ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد تصور کرتا ہے میرا اس انسان پہ احسان ہے، اب یہ میرا کام کر کے دے گا، ہے نا۔ انسان جب کسی کو صدقہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں چاہتا ہے کہ دنیا اس کو بہت زیادہ خیرات کرنے والا سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے پہلے جو 3 لوگ ڈالے جائیں گے اس میں سے ایک وہ انسان ہوگا جو صدقہ کرنے والا ہوگا، صدقہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا، کہے گا صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے صدقہ اس لیے کیا تاکہ دنیا والے تجھے صدقہ کرنے والے، نیک خیرات کرنے والے، مخیر و محسن تصور کریں۔ صدقے کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نا، صدقے کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ صدقے میں ریاکاری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے صدقے کے سلسلے میں چند حدیثیں آپ دیکھیں گے بہت سارے جگہوں پر کیا کہتے ہیں جو صدقہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو جیسے میں نے آج کہا نا بچہ ہاسپٹل چلے جائیے، بورڈ لگا ہوا ہے فلاں آدمی نے 50,000 ڈونیٹ کیا، فلاں نے 1 لاکھ ڈونیٹ کیا، فلاں نے 1.5 لاکھ ڈونیٹ کیا، ایسے بورڈ لگا ہوا ہے چاروں طرف۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ ہاں، واٹس ایپ اسٹیٹس لگ رہا ہے، فیس بک میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی کل کہا کہ نیکی کرنے کے بعد اس کو پھینکنے کے لیے سب سے گہرا اور سب سے بڑا دریا جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتا کہ دنیا کو دکھائی نہ دے۔ یہاں پہ کیا ہے، نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، نیکی کر اس میں ڈال۔ اللہ کا شکر ہے آج میں نے 4 لوگوں کو صدقہ کیا ہے نا لوگوں کے ہاں، اللہ کا شکر ہے میں نے 5 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ بھی ریاکاری ہے۔ اب بنگال وغیرہ میں اب گاؤں دیہات میں جائیے گا تو جو مدرسہ وغیرہ چلتا ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، تقریر ہوتی ہے چندہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی 5,000 دیا تو اس کا نام لے کر کے خصوصی دعا ہوتا ہے، فلاں آدمی نے 5,000 دیا، دعا کرتے ہیں نا، اور بیچ بیچ میں چادر لے کے گھومتے رہتے ہیں لوگ، اس میں چندہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی ملا کہ بڑا ریاکاری کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ بہت ریاکاری کرتے ہیں، 5,000 روپیہ دیا تو اس کے لیے مولانا دعا کر رہے ہیں جنتی۔ میں کبھی دکھا کر کے پیسہ نہیں دیتا ہوں، جب بھی دیتا ہوں چپکے سے دے دیتا ہوں۔ یہ تو سپرلیٹو ڈگری کا ریاکار نکلا، ریاکاری کی یہ انتہا ہے۔ تو صدقہ جو ہے یہ ریاکاری کا۔ اچھا یا الہی، ابھی اس سال رمضان کے بعد وہ فوٹو آیا تھا نا، ایک آدمی عید کی نماز پڑھتے پڑھتے سیلفی لیا تھا، عیدگاہ میں نماز پڑھتے پڑھتے اس نے سیلفی لی تھی۔ ابھی جو آپ لوگوں کے دوستوں میں کوئی حج کرنے گئے ہوں گے تو دیکھ لیجئے گا، ابھی ایک لڑکا ابھی وہ آئے تو اس کو پکڑیں گے، ہر گھنٹے ایک سے کیا کہتے ہیں اسٹیٹس میں ڈالے گا، ایئرپورٹ پہنچ گیا تو ڈال دیا، احرام پہن لیا تو ڈال دیا، طواف کر لیا تو ڈال دیا، ہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سیلفی لے لیا، لگا ہوا ہے سیلفی لینے۔
اب وہ منع کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ کرتے تو ہیں نہیں، صرف منع کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ شیخ حذیفی خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، اور ایک آدمی فوٹو کھینچا جا رہا تھا، خطبہ چھوڑ کے پہلے اس کو ڈانٹے، بولے کیا کر رہے ہو تم، فوٹو کھینچنے میں بزی ہو، خطبہ سنو کم بخت کہیں کا، فوٹو لینے میں بزی ہو۔ شیخ سدیس 2 سال لاک ڈاؤن سے پہلے حاجیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حرم کے اندر ہرگز کوئی فوٹو نہیں کھینچو گے، حرم کے اندر لوگ فوٹو کھینچنے میں بزی ہیں۔ میں حرم کو تم کو دیکھ رہی ہے تو یوٹیوب پہ کتنے سارے ویڈیو ہیں نمازوں کے، دیکھتے رہو، سنتے رہو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اب حرم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے فوٹو لے گا آدمی۔ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، یہ عبادتوں کی جو ریاکاری کا ٹرینڈ چلا، اس میں ذاکر نائک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جب سے یہ اپنا پیس ٹی وی میں چالو کیا میں نے دیکھا، اس کا فیس بک پیج آپ لائک کیجئے گا، حج کے ٹائم پہ دیکھیے گا، اس کے احرام کا فوٹو آئے گا احرام کی دعا کے ساتھ، اس کا خانہ کعبہ کا فوٹو کھنچا کے اس کے ساتھ ڈالا ہوا ہے، مینا میں فوٹو کھنچا کے ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا میں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوا بھی اس کا فوٹو آپ کو مل جائے گا، وہیں سے آئے سفید نام۔ یہ سب خلوص کی کمی ہے، یہ سب خلوص کی کمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا بہت بڑا ہے کیا ہے، یہ سب خلوص کی کمی ہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفہ کا طواف کرتا ہوا، کیا کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو بوسہ دیتا ہوا، ہر ایک جگہ کا اس کا فوٹو آپ کو مل جائے گا سوشل میڈیا میں، اور وہیں سے سب شروع ہوا ہے۔ اور اس کو وہ نہیں لگاتے، اس کے چیلے لوگ لگاتے ہیں، سب اس کے چیلے لوگ لگاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سال حج کرنے گئے ہیں، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست۔ ارے ہم لوگ دعا نہیں کریں گے تو اس کی حج قبول نہیں ہوگی کیا؟ وہ خود ہی وہاں گیا ہوا ہے تو وہ دعا کرے دنیا والوں کے لیے نا، لگے ہوئے ہیں دکھانے دکھاوا بہت زیادہ آ گیا۔ تو بات ہماری چلی تھی صدقہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 ایسے لوگوں کو جن کے اندر 7 میں سے اچھی جو 7 صفات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی صفت پائی جائے تو ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس میں سے کیا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا کرے گا، جو صدقہ کرتا ہو اتنا زیادہ چھپا کر کے کہ وہ جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کس آدمی نے صدقہ کیا ہے۔ صدقہ کو اس طرح سے انسان چھپائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقۃ السر تطفئ غضب اللہ۔ جو صدقہ خلوص کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ آدمی چھپا کر کے صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اس صدقے کے وجہ سے ٹھنڈا ہوگا اس انسان کے لیے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے صدقے کو پوشیدہ رکھے، چھپا کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں کیا کہا؟ 3-4 آیتیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی۔ جو انسان صدقہ کرے اور پھر احسان جتلانا، سامنے والے کو تکلیف دینا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے۔ احسان جتلانا، دیکھ اس دن میں نے تجھے کھلایا تھا، دیکھو دوستی یاری میں آدمی کبھی کبھی کرتا ہے، یہ ایک الگ چیز۔ احسان جتلانا ہے، چل چل آج تو چائے پلا، نہیں تو اس دن تمہیں پلایا تھا آج تو پلا، تو یہ احسان جتلانا نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کو احسان جتلانا نہیں کہتے ہیں۔ احسان جتلانا، جو انسان احسان کیا، احسان کا مطلب جو سامنے والا نہیں کر پا رہا تھا وہ کر کے دیا، ٹھیک ہے؟ وہ چائے تھوڑی ہے ایسا کہ چائے نہیں پی پا رہا تھا تو دوستی میں تم نے پلایا، آج بول رہے ہیں اس دن میں پلایا تھا چل تو پلا، تو یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ احسان جتلانا یا صدقہ کرنے کے بعد سامنے والے کو حقیر سمجھنا، اس کو تکلیف دینا،
جس سے پرہیز کرے اس کے لیے نیکی ہے۔ اب احسان جتلانا ہو یا سامنے والے کو تکلیف دینا ہو، جو صدقہ کرنے کے بعد فوٹو کھینچ کے فیس بک میں ڈالیں ان کو تو ذلیل کر رہا ہے وہ۔ بہت سارے لوگ آرگنائزیشن چلاتے ہیں، آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے تو آپ صرف سامان کا فوٹو ڈالیے، یا جب سامنے والے کا فوٹو ڈال رہے ہیں تو اس کے منہ کے اوپر کوئی ایموجی ڈال دیجئے، ہے نا، تاکہ اس کا چہرہ چھپ جائے، اس کا آپ صدقہ کیجئے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دیتے تھوڑا ہیں دکھاتے بہت زیادہ ہیں، ہے نا، دیتے تھوڑا ہیں دکھاتے بہت زیادہ ہیں۔ دماغ بہت تیز ہوتا ہے انسان کا۔ ایک جگہ اجتماعی شادی کا انتظام ہوا، اجتماعی شادی کا، کہ اجتماعی شادی کرائی جائے گی، تو اس میں کہا گیا کہ 26 لوگوں کی اجتماعی شادی کا انتظام کیا گیا۔ پتہ چلا شادی تو 13 ہوا، تو کہا گیا کہ بھئی 13 شاید 26 کیوں، بولے لڑکا لڑکی ملا کے دیکھو کتنے میں 26 ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اخبار میں کیا ڈال رہے ہیں، 26 لوگوں کے اجتماعی شادی کا بندوبست کیا گیا، نکاح کتنا ہوا 13، تو 13 مرد اور 13 عورتیں ملا کر 26، تو اخبار میں دے دیا 26 لوگ۔ ریاکاری میں آگے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کرتا تھوڑا ہے اور بتاتا کتنا ہے، زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے اس آیت کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو، اس انسان کے طرح جو صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ ہی آخرت پر ایمان ہے، یعنی نہ تو وہ اللہ سے نیکی لینا چاہتا ہے اور نہ ہی آخرت میں بدلہ لینا چاہتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس انسان کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے، بھاری بھرکم پہاڑ کے چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، مٹی جمع ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کا ایک بڑا سا چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی جم جائے تو اس میں کھیتی تھوڑی کی جا سکتی ہے، کھیتی کے لیے تو زمین چاہیے، پتھر پہ تھوڑی کھیتی ہوگی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، آدمی اگر مٹی لگ جائے پتھر کے اوپر، اس کو میں بیج بو دے تو کیا ہوگا، جیسی ہی بارش ہوگی بیج اور مٹی دونوں بہہ کر کے چلا جائے گا اور پتھر جیسا کا سیسا رہ جائے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو بھی اس طرح کا عمل کرتا ہے اس کو نیکیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ اسے کم بختوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو صدقہ، خیرات، جہاں انسان کے اندر خلوص ہونا چاہیے وہ ریاکاری، تو اس کی مثال پتھر کیسے ہے۔ پھر وہ آگے اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے، کمثل جنہ، اس کی مثال اس باغیچے کی طرح ہے، اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، جب اس میں بارش زوردار ہوتی ہے تو اس میں موٹے موٹے بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں، ڈبل ڈبل اناج اگتا ہے۔ فإن لم يصبها وابل، اگر بارش نہیں ہے تو فطل، تو جو شبنم گرتے ہیں، جو ہلکا پھلکا بوندی گرتی ہے، اسی سے اس میں پھل اگ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر صدقہ ڈھیر سارا کر رہا ہے اور بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی بھی اگر وہ نیکی کرتا ہے خلوص کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس کا اجر بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر خلوص ہو تو ہی عبادت قابل قبول ہے، نہیں تو عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ خلوص، آدمی ریاکاری کرتے ہوئے اگر جان بھی دے دے نا تو بھی کسی کام کا نہیں۔
جیسا کہ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس میں سے ایک کون ہوگا؟ شہید. کیا ہوگا؟ شہید. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ میں جان دے کر کے آیا ہوں. آدمی سب کر سکتا ہے لیکن جان دے گا؟ اتنا آسان ہے جان دے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا جنگجو کہا جائے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی جنگ میں شریک تھے. جب جنگ میں شریک تھے تو ایک آدمی کو دیکھا ایک دم جان کی پرواہ بغیر جنگ لڑ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی بڑا زبردست آدمی ہے، ایک دم ڈرتا نہیں ہے، ایک دم جم کے کام کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا ہے تو کچھ تو ایسی غلطی کرے گا، چلو اس کو دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے پڑ گئے. ڈھونڈتے جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا تو لاسٹ میں دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے کیا اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ کر کے وہ مر گئے. کیوں ایسا ہوا؟ خلوص نہیں تھا. وہ منافق تھا، اس کے ہاں خلوص نہیں تھا، دکھاوے کے لیے وہ کام کر رہا تھا. تو جب دکھاوے کے لیے کر رہا تھا تو جب جو دکھاوے کے لیے کرے گا نا اس کے اندر استقامت نہیں ہوگی، اس کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہوگی تو تکلیف نہیں برداشت کر سکا، مر گیا. تو خلوص. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول کی مدد کے لیے، اس کے دین کے خاطر اگر ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. اور وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ کے لیے نہ ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت قابل قبول نہیں. ہجرت چھوٹی موٹی چیز ہے. ایک گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے گاؤں چلا جانا، رشتے ناتے، گھر باڑی گاڑی سب کچھ چھوڑ کر کے آدمی ہجرت کرتا ہے. اور ہجرت اتنی عظیم عبادت ہے کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ انسان نیا مسلمان ہوا ہے. اب سوچئے اتنا عظیم کام، لیکن اگر خلوص نہیں ہے تو وہ بھی برباد. خلوص اور اس کی گہرائی. صحابہ کا اکرام کے اندر جو خلوص تھا، الگ ہی قسم کا خلوص. انسان اگر اس بات پر غور کرے، اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان ریاکاری دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. ریاکاری کی عمر کتنی ہے؟ کوئی عمر نہیں ہے نا. ریاکاری کی کوئی عمر نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال آپ کے محلے میں کتنا سب سے زیادہ مہنگا گورو کس کا تھا؟ کسی کو یاد نہیں ہوگا. اس سال سب اس میں لگے ہیں کہ اس سال کون بڑا لا رہا ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے ریاکار گزرے ہیں ان سے بڑا کوئی نہ کوئی ریاکار آ ہی جائے گا. خلوص جب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عزت دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بنے، یعنی مسجد میں ٹھہرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کہا کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ بڑی لمبی حدیث. لے گئے گھر میں، کھانا کھلایا، سب کچھ ہوا. خود بھوکے رہے، بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، کھانا مہمان کو کھلا دیا. کسی کو پتہ نہیں، صرف 2 انسان جانتے ہیں، ایک وہ، ایک ان کی بیوی. صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. تو پوچھا کیا ہوا تھا رات کو؟ انہوں نے سوچا کہ شاید مہمان نوازی میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی.
اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں، ان کی عزت میں آیت نازل کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ خلوص، جو کام خلوص کے ساتھ کی جائے بہت لمبے دنوں تک ٹکتی ہے، اور جو کام خلوص کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں رک جاتی ہے۔ اس لیے کام خلوص سے ہونا چاہیے۔ جہاں انسان کے اندر سے خلوص ختم ہوگا، اس کے فائدے، اس کے اثرات سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ارے وہ جماعت کام نہیں کر رہی ہے، ہم الگ ہو کر جماعت بنا لیتے ہیں، ہمارا اس سے برا حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ خلوص سے کام نہیں ہوتا نا، خلوص نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، اتنے سارے آرگنائزیشن بنے ہوئے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی خلوص کی وجہ سے نہیں، جھگڑا کر کے جماعت الگ کرتا ہے، جھگڑا کر کے آرگنائزیشن الگ کرتا ہے۔ خلوص کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ وہ غلط ہے، اس لیے میں الگ ہوا ہوں، تو ضرور وہ کام کیا ہوتا، لیکن وہ تو اس سے اپنے ذاتیات کے بنیاد پر، ذاتی مفاد کے بنیاد پر الگ ہوا ہے، اس لیے اس کا خلوص ختم ہو گیا تھا، کام بھی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص نازل کی، اس کا نام ہی ہے اخلاص، خلوص، اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 1/3 کا درجہ دے دیا، کیونکہ اس میں خلوص سکھایا گیا کہ تمہاری عبادت اللہ کے لیے خالص کیوں ہو، اس لیے کہ اللہ کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مخلصین گزرے ہیں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ لوگ ان کو بخیل سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ بہت بخیل آدمی ہے، لیکن جب وہ مر گئے، ان کا انتقال ہوا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ انسان کتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد 100 لوگوں کے گھر کا کھانا پینا بند ہو گیا۔ حضرت حسین کے یہ بیٹے ہیں، ان کے انتقال کے بعد 100 لوگ ایسے تھے جن کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہی آدمی ہے جو چپکے سے کھانا دے کے چلا جاتا تھا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ خلوص، ایک آدمی رات کو صدقہ کرنے نکلا، چور کے ہاتھ میں دے دیا، سوچا یار غلط ہو گیا۔ پھر دوسری دن نکلا تو زانی کے ہاتھ میں چور صدقہ دے دیا، پھر سوچا کہ غلط کو دے دیا۔ پھر تیسری رات کو نکلتا ہے تو کسی امیر آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دے کے چلا جاتا ہے نا؟ صحیح بخاری کی حدیث، یہ تو خلوص ہے، بہت دور نہیں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہوا تو ان کے یہاں سے ایک ڈائری نکلی، جس ڈائری میں لوگوں کے نام تھے، وہ ان لوگوں کے نام تھے جن لوگوں کو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنے تنخواہ سے اناج اگر گھر کا خرچہ پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ ڈائری اس وقت کے پردھان منتری کو ملی تو اس نے بھی بانٹا، اور اس کے مر جانے کے بعد ان لوگوں کا کھانا پینا بند ہو گیا۔ تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مریض کے یہاں گئے ملاقات کرنے کے لیے، اس زمانے میں 1947 سے پہلے کا واقعہ۔ تو مریض آدمی ہے، اس زمانے میں 50 روپیہ جیب سے نکالا۔ انہوں نے 50 روپے کی کتنی ویلو تھی؟ 1985-86 میں 300-350 روپیہ تنخواہ ہوا کرتی تھی، سرکاری تنخواہ 385-86 میں 300-350 تنخواہ ہوا کرتی تھی، جو لو گریڈ کے جو جابس ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ آج کے زمانے میں انہی لوگوں کی تنخواہ نہیں بھی تو 22 سے 23 ہزار روپے ہیں۔ 1947 سے پہلے مریض سے ملنے گئے تو جیب سے 50 روپیہ نکالا، اور نکال کے بات کرتے کرتے ان کے تکیے کے نیچے ڈال دیے۔ ان کے ساتھی نے دیکھ لیا، تو وہی آدمی باہر آئے تو آ کے جب رکشہ میں بیٹھے تو بھاؤ تاؤ کرنے لگے کہ نہیں، ہم تم کو 4 آنا نہیں دیں گے، 4 آنا سے بھی کم دیں گے، تم کو 5 پیسہ دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ 5 پیسہ دیں گے کرایہ، 4 آنا بہت ہوتا ہے، 4 آنا مطلب 25 پیسہ۔ تو بازو والے نے کہا کہ مولانا آپ تو وہاں جب وہ چپکے سے رکھ رہے تھے تو میں نے دیکھا 50 روپے ڈال دیا، یہاں آپ 4 آنا کے لیے بحث کر رہے ہیں۔ تو کہا وہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ تھا، یہ میرے اور اس انسان کے بیچ ہے نا۔ خلوص انسان کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل کرتا ہے۔
اچھا، خلوص کے اوپر جو جھوٹے واقعات آتے ہیں ان سب پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روز چھپ کے تہجد پڑھتے تھے۔ ایک دن کسی نے ان کو تہجد پڑھتے دیکھ لیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میرا راز فاش کر دیا ہے، اب تو مجھ کو اٹھا لے، اور وہ مر گئے۔ یہ سب خلوص کے واقعات کسی کام میں نہیں ہے۔ تو انسان کا اندر خلوص ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے۔ دکھاوا، ریاکاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دجال سے بھی زیادہ اگر مجھے کسی کا خوف ہے تو ریاکاری کا خوف ہے، کیونکہ دجال سے نقصان صرف اس کو ہوگا جو اس کے سامنے ہوگا۔ وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے گا، جو سامنے آئے گا اس کو نقصان ہوگا، اس زمانے کے مسلمان جو اس کے سامنے نہیں ہوگا اس کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن ریاکاری تو ہر دور میں ہے، ہر جگہ، ہر مکان، ہر دل میں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اور صبح شام تین بار پڑھے، اور ہر نماز کے بعد ایک بار، صبح شام 3 بار۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس میں سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس میں کیا ہے؟ من شر الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ابلیس، شیطان سے، اسی کو خناس کہا گیا، اس کا نام ہے خناس۔ کس کا؟ ابلیس کا، کہتے ہیں شیطان کا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور وسوسہ سے ہی انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو صبح شام اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ پھر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ تو میرے دل میں خلوص پیدا کر، تقوی پیدا کر، وزکیہا میرے دل کو پاک کر دے، صاف کر دے، دھو دے۔ انت خیر من زکاہا، اس لیے کہ تو ہی دلوں کو پاک و صاف کرنے والا ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرے دل کا مالک ہے، کوئی دوسرا ہی نہیں ہے۔ دلوں کا تزکیہ یہ خلوص کے بنیاد پر ہے۔ دل صاف ہوگا تو خلوص پیدا ہوگا، سلامت الصدر اسی کو کہتے ہیں۔ اگر دل صاف نہیں ہوگا تو عبادت کسی کام کی نہیں رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ذکر ہے، اذکار ہے، یہ انسان کو خلوص بناتا ہے، مخلص بناتا ہے۔ اور جہاں انسان کے اندر خلوص ہوگا اس کی عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ قربانی کے موقع پر جو خلوص کا گلا گھونٹا جاتا ہے مت پوچھیے۔ جو آدمی تھوڑا سستا گورو لاتا ہے وہ تو منہ چھپاتے پھرتا ہے۔ بچہ ریاکاری کا عادی ہوگا، ہے نا۔ 2 سال 3 سال پہلے ایک چھوٹا بچہ ہے، مکتب میں پڑھتا تھا، کتنا 4.5 یا 5 سال کا۔ حافظ جی چلیے نا میرا گورو دیکھنے کے لیے۔ نہیں بیٹا ہم تیرا گورو نہیں دیکھیں، نہیں چلیے نا۔ اب ہاتھ پکڑے کھینچ رہے ہیں، وہ اپنا گورو دکھائے گا۔ یعنی ابھی 4.5 سال 5 سال کا بچہ ہے، اس کے دماغ میں بیٹھا ہے کہ قربانی کا گورو دکھانا چاہیے، ہے نا۔ تو بڑا آدمی پیسہ والا جو قربانی کا گائے لے کے آتا ہے وہ تو پورا پروٹوکول فالو کرتا ہے۔ ہمارے وہاں ایک کم بخت دوپہر میں اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے کہ آج اس کے قربانی کا جانور آنے والا ہے۔ کیا ہے؟ آج اس کے قربانی کا جانور آنے والا ہے، دوپہر کو اناؤنسمنٹ ہو گیا۔ اب کس جگہ گائے کو اتارا جائے گا وہ جگہ عصر تک فکس ہوتا ہے، سب کو پتا چلے گا یہیں گرو اتارنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے گاڑی آئے گی، یہاں اتارا جائے گا۔ اچھا وہ اپنے گھر کے پاس کبھی نہیں اتارے گا، دور، تاکہ لے جاتے ہوئے اٹھا پٹک ہو، کھینچنا نہ ہو اور لوگ دیکھیں۔ اس لیے کہ چپکے سے اتر کے چلا جائے گا تو کوئی دیکھے گا نہیں۔ وہ جگہ فکس ہے وہاں پہ۔ مغرب بعد آیا نہیں ابھی آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ لوگ بات کرتے کہ ہاں ابھی پدم پکر پہنچا ہے۔ کب آئے گا؟ رات کے 10:30 بجے کے بعد، اس لیے کہ اس وقت سب فری ہوں گے۔ ہجوم، جیسے کوئی سیلیبریٹی آیا ہوا ہو، ہجوم لگا ہوا ایک دم سے،
اس کے بعد اتارا جائے گا. ایک بوڑھوا کو لائے گا ہمیشہ. کوئی تندرست آدمی جو گائے کو مضبوطی سے پکڑ سکے اس کو بوڑھوا کو لائے گا تاکہ وہ مارے جھٹکا گرے دھڑ سے اور لوگ پھر اس کو دیکھیں. اس لیے کہ پسا نہیں رہا ہے نا, اس کو گرنا بھی ضروری ہے. پھر یہ دوڑتے ہوئے ادھر تھوڑا ادھر گھما پھرا کر تب وہ اپنے گھر میں لے جا کر کے رکھے گا. اچھا وہیں پہ ختم نہیں ہوا. 3 سال پہلے ایک بہت بڑے سینگ کا گورو لے کے آیا تھا. دبا کیا, اس کے اوپر کا کھوپڑی کاٹا جب نا, اس میں موم لگا کر کے دیوار کے پاس سے ٹانگ کر کے رکھا ہوا ہے. ریاکاری لے لیا. میں کلکتہ ہی میں کسی کے بارے میں سنا تھا کہ ایک آدمی بہت بڑا بیل لے کر کے آیا تھا قربانی کے لیے. تو جب وہ لے کے آیا تھا بیل, تو جو بچے دیکھنے جاتے تھے ان کو چاکلیٹ دیتا تھا وہ, تاکہ بچے اور جائیں دیکھنے کے لیے, بھیڑ لگا کر کے دیکھیں. نہیں نا, میں نے ریاکاری کا جو آخری درجہ ہے وہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے. بہت سست گورو لایا ہے, اترا سیدھا جا کے باندھ دیا. مزہ نہیں آیا دیکھ کر کے. یہ مزہ لے رہے ہیں, گورو اتر کے جا رہا ہے, شور مچ رہا ہے, آدمی کو مزہ آ رہا ہے, او شور مچ رہا ہے. پھر وہ جان نگر روڈ کو ادھر تھوڑا چلے جائیے, تھوڑا تختہ وختہ لگا کر کے, فین لگا کر کے, پھول پتی لٹکا کر کے, قربانی سے 1 دن پہلے اس کو مالا والا پہنا کر کے محلے میں گھماتا ہے. ایک مرتبہ کہاں مہندی بگانے میں دیکھا تھا, وہ گورو چھوٹ کے جا کے سامنے 2 لوگوں کو مار دیا. وہ گھما رہا ہے. ہندوؤں میں ایک پوجا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پولا. کیا کہتے ہیں؟ پولا. اس میں بیلوں کی پوجا کی جاتی ہے. بیلوں کی پوجا کی جاتی ہے. ہمارے یہاں قربانی میں بس پوجے کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. پوجے کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. قربانی کے جانور کے دیکھ بھال کے لیے 2 آدمی 3 آدمی رکھا جاتا ہے. یہ چل رہا ہے. یہ ایسی عبادتیں, اس کو گوشت خوری کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کو گوشت خوری کے علاوہ کچھ نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, صرف گوشت کھانا ہے. خود آدمی 12 مہینے کھا رہا ہے. کلکتہ ایک ایسا شہر ہے جہاں قربانی کے دن بھی ہوٹل میں گوشت بکتا ہے, لوگ خرید کے کھاتے ہیں. کوئی نہیں بولے گا کہ بھائی قربانی میں بھی 5 دن ہے تو 3-4 دن گوشت نہیں کھاتے ہیں, کوئی نہیں بولے گا. تو خلوص پیدا ہونا ضروری ہے. بنا خلوص کے کسی بھی صورت میں انسان کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو